بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. وقال فی مقام آخر ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین. بعد از حمد و صلوات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ جمادی الثانی کے اس آخری جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں اور آئندہ جمعے سے رجب المرجب شریف کا آغاز ہوگا. اللہ کریم ہمیں خیر و برکت سے رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان کی بہاریں سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں خیر اور نیکی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو دیکھو اور اس میں غور و فکر کرو کہ کیسے اللہ رب العزت مردہ زمین کو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے اسی طرح مردہ دلوں کو بھی وہ پھر سے زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو جب کوئی دل مردہ ہو جائے، غافل ہو جائے، تو کیا وہ طریقے ہیں کہ جن سے مردہ دل پھر سے زندہ ہوتے ہیں اور سخت دل کیسے نرم ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھر بھی ایسے ہیں جن کے اندر سے نہریں اور چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے خوف سے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں. تو جب پتھروں پہ بھی اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے تو دلوں پہ کیوں طاری نہ ہو، اور دل اس کی رحمت سے کیوں نرم نہ ہو جائے، اور دلوں سے کیوں رحمت کے چشمے جاری نہ ہوں. تو اس لیے علماء کرام نے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور دلوں میں گداز پیدا کرنے کے لیے قرآن و سنت سے نسخے ذکر کیے ہیں تاکہ سخت دلوں کو نرم کیا جائے اور انہیں اللہ رب العزت کی یاد سے آباد کیا جائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، ولا الى اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ان دلوں میں موجود تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو محل نظر اللہ رب العزت کا وہ لوگوں کے دل ہیں، وہ ہمارے دل اور ہماری نیتیں ہیں. دل کی حالت کیا ہے، اگر وہ درست ہے اور اس پہ اللہ رب العزت کی نگاہ ہے تو پھر انسان خیر اور برکت حاصل کر لیتا ہے.
فالقلب موضع نظر الرب، پس دل اللہ رب العزت کی نظر کی جگہ ہے. اور لوگوں کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تحشر علی ما فی قلوبہم، تو انہیں ان کے دلوں کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا کہ ان کے دل کیسے ہیں، ان کے دل کی کیفیت کیسی ہے. تو جیسا جس کا دل ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. فالنیت محلها القلب، پس نیت کا محل دل ہے، اور انسان کو اپنے دل پہ نگاہ رکھنی چاہیے اور مراقبہ کرنا چاہیے اور اپنے دل کی کیفیت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ علامہ ابن قیم الجوزی زاد المعاد میں فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، القلب ہے الساعی الی اللہ وہو المطیع فی الحقیقۃ للہ، کہ دل ہی اصل میں اللہ کی طرف بڑھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، اور دل ہی اللہ کی طرف بندے کو ابھار کے لے جاتا ہے، اور دل ہی اطاعت پہ آمادہ کرتا ہے. والقلب هو العاصی المتمرد، اور یہ دل ہی سرکش بن جاتے ہیں، یہی گناہگار بن جاتے ہیں. عندما یتسخ القلب تتسخ الاعضاء، جب دل میلے ہو جاتے ہیں تو اعضاء و جوارح بھی میلے ہو جاتے ہیں. وَعِندَمَا يَطْهُرُ الْقَلْبُ تَطْهُرُ الْأَعْضَاءُ، اور جب دل پاکیزہ ہو جائیں تو اعضاء اور جوارح بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو سلطان الجسد فرمایا کہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، اگر یہ درست ہے تو اس کی پوری رعایا جو ہے وہ بھی درست ہو جائے گی. حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے کہا اذبح لی شاۃ واتنی باطیب العضوین فیہا، کہ اے لقمان جاؤ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے زیادہ پاکیزہ جو دو عضو ہیں وہ میرے پاس لے کے آؤ. حضرت لقمان بہت بڑے حکیم تھے، وہ گئے، انہوں نے بکری ذبح کی اور دو اس میں سے چیزیں نکال کے لے آئے، ایک اس کا دل نکال کے لے آئے، ایک اس کی زبان نکال کے لے آئے. کہا تو نے مجھ سے جسم بکری کے اس جسم میں سے سب سے قیمتی اور پاکیزہ چیزیں مانگی ہیں تو وہ یہ دو ہیں، ایک دل ہے اور ایک زبان. اس بندے نے پھر کہا اے لقمان اب آپ جائیں اور اس بکری کے جو اخبث العضوین ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو برے عضو ہیں وہ نکال کے لیں. تو وہ پھر گئے اور دوبارہ دل اور زبان کو لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ اطیب العضوین یعنی پاکیزہ ترین وہ بھی یہ ہیں، اور اخبث العضوین جو ہیں وہ بھی آپ دوبارہ یہی لے آئے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو بات ہے، یہی تو دو چیزیں ہیں، اگر ان دونوں کا استعمال ٹھیک کیا جائے تو انہی سے جسم کو ترقی اور کامیابی ملتی، اور اگر ان کا استعمال ٹھیک نہ کیا جائے زبان اور دل کا تو پورے کا پورا جسم ناکام ہو جاتا ہے. تو یہی وہ دو عضو ہیں کہ جن کو بہتر اور پاک کرنے سے انسان کی سوچ بھی پاک ہو جاتی ہے اور اس کا عمل بھی پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث میں دل کی سختی اور نرمی کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنین، کہ جب یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ انسان کے بیٹے اس کے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بلکہ وہی کامیاب ہوگا جو صاف اور صحت مند اور پاکیزہ دل لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا. تو یہاں سے بزرگان دین نے، اولیاء اور صوفیاء نے سخت دل کو نرم کرنے پہ زور دیا. اور جب پوچھا گیا حضرت امام غزالی سے احیاء العلوم کے اندر کہ حضور یہ دل کی سختی کیسے دور ہوتی ہے، یہ کیسے نرم و گداز ہوتا ہے، اس میں کیسے اللہ اور اس کے رسول کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس دل کو کیسے گداز نصیب ہوتا ہے، تو حضرت امام غزالی نے فرمایا 7 ایسے علاج ہیں. جس طرح جسم بیمار ہو تو اس کے علاج ہوتے ہیں تو جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طرح دل بیمار ہو تو اس کے 7 علاج اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرمائے کہ یہ وہ 7 علاج ہیں، یہ وہ 7 دوائیاں ہیں کہ اگر تم یہ اپنے اس بیمار دل کو پہنچاؤ گے تو وہ دل ٹھیک ہو جائے گا، وہ قلب سلیم بن جائے گا، اس کے اندر نرمی اور گداز پیدا ہو جائے گا. اختصار کے ساتھ اگر ہم ان 7 چیزوں کو ذکر کریں تو سب سے پہلے حضرت امام غزالی نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، کہ بیمار دل کو اور سخت دل کو نرم کرنے کی سب سے بڑی دوائی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. بولیے وہ اللہ کا
ذکر ہے. اذا کان الجسد یحتاج الی طعام و شراب فالقلب یحتاج الی ذکر اللہ. فرمایا جس طرح بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اس دل کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کو تم اللہ کا ذکر پہنچاتے رہو گے، ذکر کرتے رہو گے اور اپنی زبان اور دل کو ذاکر بناؤ گے، پھر یہ بیمار نہیں ہوگا، پھر اس کی بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر فرمایا الذکر للقلب کالماء للسمک، کہ ذکر دل کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، کہ اگر مچھلی پانی سے نکل جائے وہ تڑپنے لگتی ہے، وہ مر جاتی ہے. اسی طرح اگر دل ذاکر نہ رہے اور ذکر اللہ کی دوا اس کو نہ پہنچے اور ذکر کی غذا دل کو نہ ملے تو یہ دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں، یہ تڑپنے لگتے ہیں، یہ سوکھ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، پھر سخت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ اِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ. فرمایا اس مچھلی کا کیا حال ہوگا جس کو پانی میں سے نکال لیا جائے، اس کا کیا حال ہوگا جس کو پانی میں سے نکال لیا جائے، تو پھر اس دل کا کیا حال ہوگا جس کو ذکر سے نکال لیا جائے اور اسے ذکر کی یہ جو نعمت ہے وہ حاصل نہ ہو. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ خبردار ان کے دلوں پہ میل چڑھ گئی ہے ان کاموں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، وہ کسب جو یہ کماتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پہ ران آ گیا ہے، ان کے دلوں پہ میل آ گئی ہے. اور وہ میل تب دور ہوتی ہے جب انسان بار بار ضرب لگاتے ہوئے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ رب العزت کا نام نامی لیتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل سے یہ میل دور ہوتی چلی جاتی. یہ میل کیسے چڑھتی ہے؟ النظر الی الحرام، جب آنکھ حرام کو دیکھتی ہے. بڑی پیاری بات صوفیاء کرام نے لکھی، انہوں نے فرمایا 5 آرگن ہیں، 5 حواس ہیں جن کا دروازہ دل کے اندر کھلتا ہے اور ان کا پرنالہ دل میں لگا ہوا ہے، اور جو کچھ ان 5 چیزوں سے ہم کرتے ہیں وہ دل تک اس کا اثر پہنچتا ہے. وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ دیکھنا، سننا، چھونا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 5 حواس ہیں کہ جن سے ہم چکھتے ہیں، یہ چکھنا، یہ سننا، یہ دیکھنا، یہ پکڑنا، یہ حواس جو ہیں ان سب کا اثر دل تک پہنچتا ہے. جو آپ آنکھ سے دیکھیں گے وہ اثر دل تک جائے گا، جو آپ کان سے سنیں گے وہ اثر دل تک جائے گا، جو آپ زبان سے چکھیں گے وہ اثر دل تک جائے گا، جس کی طرف آپ ہاتھ بڑھائیں گے وہ اثر دل تک جائے گا. لیکن آگے فرمایا وَالسَّمْعُ أَقْرَبُ الْمَصْدَرِ إِلَى الْقَلْبِ، لیکن ان 5 میں سے سننے کا مصدر یہ دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. یعنی باقی چیزوں کا اثر دل تک بعد میں پہنچتا ہے اور سننے کا سب سے پہلے پہنچتا ہے. اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ تم حرام کی طرف نہ دیکھو، حرام کو نہ سنو، اور فحش کلام نہ کرو، اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اور حرام نہ کھاؤ تاکہ تمہارا دل پاکیزہ رہے. اور یہاں وہ حدیث پاک لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا، کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نقط فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. فَإِذَا هُوَ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور جب وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، آنسو بہا لے تو وہ نقطہ پھر مٹا دیا جاتا ہے، پھر دل کو روشن کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا چلا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، اور وہ سیاہی پھر پورے دل کے اوپر غالب آ جاتی ہے. پھر حضور نے یہ آیت پڑھی کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی لیے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ذکر کی مثال ایسے ہے جیسے کنواں کھودا جاتا ہے، کہ جب آپ کنواں کھودتے ہیں اور مٹی نکال کے اس جگہ کو کھودتے چلے جاتے ہیں تو بالآخر پانی جاری ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ذکر بار بار دل کے اوپر اس کی ضرب پڑتی ہے، وہ کنواں کھودنے کی مثال ہے کہ اگر انسان مسلسل صبر کے ساتھ ذکر کرتا رہے تو اس کے دل سے ذکر کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، ذکر کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور پھر اس انسان کو دل کی زندگی نصیب ہو جاتی. اور حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا جاء الذکر فی القرآن 260 مرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کا یہ جو مصدر ہے اذکر اللہ والذاکرین والذاکرات، یہ جو مصدر ہے اس کو 260 مرتبہ ذکر فرمایا. یعنی قرآن میں بار بار
اس کا ذکر آیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر القطانی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا، میں نے حضور کی زیارت کی، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے عرض کیا ادعو اللہ لی ان لا یمیت قلبی، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا دل مردہ نہ ہو جائے، میرا دل زندہ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا قل فی کل یوم 40 مرہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، فرمایا اے ابو بکر اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل زندہ رہے تو ہر روز 40 مرتبہ یہ کہا کر یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ کیا فرمایا؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے۔ تو حضور نے ذکر کی یہ دوا بتائی، ذکر کا علاج بتایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل زندہ رہے تو ذکر کرتا رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے مال تجارت میں سے غلہ لے کے آتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی تھی بازار سے چیزیں خریدتا، آپ کی شاپنگ کرتا، آپ کے گھر میں چیزیں پہنچاتا۔ پھر آپ اس سے پوچھتے کہ یہ غلہ کہاں سے آیا، یہ کس ہمارے بزنس سے یا کس ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا ہے؟ تو ہر دفعہ وہ بتاتا یہ جناب آپ کے فلاں مال سے آیا، یہ فلاں چیز سے میں لے کے آیا ہوں۔ ایک دن وہ دودھ لے کے آیا تو آپ نے وہ دودھ پینا شروع کر دیا اور ایک گلاس اس میں سے پی لیا، اور آپ نے اپنے دل میں ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا محسوس کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کنت قد تکہنت لانسان فی الجاہلیت بکہانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیاء، لجپال لجپال۔ ماشاءاللہ حضور غریب نواز جلوہ گر ہوئے، اور ساتھ حضرت قبلہ پیر فاروق بہاؤالحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ جگر گوشہ حضور ضیاء الامت، آپ تشریف لائے، آپ عمرے کے سفر سے لوٹے ہیں۔ ہم سب دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ غلام دودھ لایا اور آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو، کیونکہ آپ نے اپنے دل میں ظلمت اور تاریکی کا اثر محسوس کیا۔ غذا بھی انسان پہ اثر کرتی ہے، اگر اس میں کوئی شبہ واقعہ ہو جائے تو پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو، تو اس نے کہا یہ بخاری شریف میں حدیث پاک۔ تو اس نے کہا، عرض کیا کنت قد تکہنت لانسان فی الجاہلیہ بکہانہ، کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے ایک وہ بندہ ہے تو اس نے مجھ سے، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں گویڑ لگوانا اور اندازہ لگوانا کہ میرا یہ کام کیسے ہوگا، تو میں نے ستاروں اور علم نجوم کی روشنی میں اس کو اس کا حل بتایا تھا کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا یا تیرا یہ کام ایسے ہو جائے گا، حالانکہ میرے پاس علم موجود نہیں تھا، میں نے ویسے ہی اندازے سے اسے کہہ دیا۔ آج اس نے مجھے جاتے ہوئے یہ دودھ کا ڈول انعام میں دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ میں انگلی ڈالی اور ڈال کے جو پیا تھا اس کی قے فرما دی اور کہا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ شبہ والا رزق ہے، کیونکہ اس طریقے سے اندازے لگانا اور اس علم نجوم پہ بھروسہ رکھنا یہ اللہ رب العزت کے توکل کے منافی ہے، کہ گویا تو نے اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھا اور اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم کے بجائے تو اپنی طرف سے اندازے لگاتا رہا۔ تو جب لوگ اپنے رزق پہ یوں پیرا دیتے ہیں اور ایک ایک لقمے کو اس طریقے سے جائزہ لے کے استعمال کرتے ہیں، پھر انہیں اللہ تعالیٰ مقام صدیقیت عطا فرماتے ہیں، پھر ان کو یہ شان نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلا علاج دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ لا یحیی القلب الا بذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ذکر کے بغیر مردہ دل زندہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا علاج امام غزالی نے فرمایا السماع، کہ دوسرا علاج مردہ اور سخت دل کو نرم کرنے کا یہ ہے کہ آپ اللہ کا کلام سنیں، اللہ رب العزت کے کلام کا استماع کریں۔ ان یستمع العبد بتلاوت القرآن الکریم، کہ انسان قرآن کی تلاوت سنے۔
بہت سی بیماریوں کا علاج صرف قرآن حکیم کو سننا ہے۔ جب ہم قرآن کو سنتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو دل کے کانوں سے اسے سنو۔ انصات کا مطلب ہے کہ ساری توجہ اس سماع کے اوپر لگا دینا۔ تو اس سے بھی انسان، بلکہ آج کل تو بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہ سورہ رحمان سے علاج کر رہے ہیں کہ وہ مریض جو ہے اسے ایک خاص مقدس ماحول میں سورہ رحمان بار بار سنائی جاتی ہے، اس کے بہت سے دردوں کا مداوع صرف سورہ رحمان کو سننے سے ہو جاتا ہے، اس کے دل کے مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سننا بھی بہت بڑا علاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون القرآن، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ویتدارسونہ فیما بینہم، اور ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، فرشتے اس محفل پہ چھا جاتے ہیں، رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے اور سکینت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تو یہ سننا، اسمعوا مجالس الذکر واسمعوا القرآن واسمعوا الاناشید، فرمایا کہ تم مجالس ذکر کو سنو، قرآن کو سنو، نشید اور حضور کی مدح و ثنا کو سنو۔ تو یہ جو اچھا سننا ہے یہ بھی انسان کے دل کے اوپر بہت زیادہ مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اقرأ علی القرآن، کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، کہ اگرچہ میرے اوپر نازل ہوا ہے لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی اور پڑھے اور میں محمد اس کو سنتا رہا۔ پھر انہوں نے سورہ نساء پڑھی، اور جب اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَنَظَرْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ، فرمایا جب میں یہ پڑھ رہا تھا میری نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، میں نے دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے بہہ رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور سورہ نساء سن سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا، اقرأ علی سورۃ البینہ، اے ابی، اے میرے غلام، مجھے سورہ بینہ پڑھ کے سناؤ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ جو پوری صورت ہے یہ والی مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو وہ سنا رہے تھے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اسمعها منک، فرمایا اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ صورت میں تجھ سے سنوں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ وسمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں اے ابی، تجھے مبارک ہو، میرے رب نے تیرا نام لیا ہے کہ یہ میں تجھ سے سنوں۔ فبکا سیدنا ابی بن کعب، تو حضرت ابی بن کعب پہ گریہ طاری ہو گیا کہ میرا نام میرے رب نے لے کے یہ مجھے حکم دیا کہ میں حضور کے سامنے سورہ بینہ پڑھوں اور حضور اس کی سماعت فرمائیں۔ تو یہ سننا ہے قرآن حکیم کا، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درس دیا۔ حضرت سلطان العاشقین عمر ابن فارد انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں، ادر ذکر من احوا ولو بملامی فإن احادیث الحبیب مدامی، فرماتے ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا ذکر میرے سامنے پڑھو تاکہ میں اسے سنوں، اگرچہ ملامت کے ساتھ ہی میرے محبوب کے ساتھ میرا تذکرہ، اگرچہ تم ملامت والا ہی میرا تذکرہ کیوں نہ کرو، بس میرے محبوب کا نام لو میرے سامنے۔ فإن احادیث الحبیب مدامی، کیونکہ اپنے محبوب کی باتیں سننا یہ میرے لیے شفا ہے، یہ میرے لیے دوا ہے، تم مجھے میرے محبوب کی باتیں سناؤ۔ تو اس سماع کے اندر بھی علاج رکھ دیا، پہلا علاج دل کا ذکر اللہ، دوسرا ہے سننا، اور تیسرا ہے تدبر القرآن الکریم، کہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا۔ جب انسان قرآن کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے علاج بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، جلیل القدر صحابی، انہوں نے عرض کیا، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو تمیم داری ہے
یہ آج ساری رات نہیں سویا. کیوں نہیں سویا؟ یہ ایک آیت پڑھ پڑھ کے روتے رہے اور اس میں غور کرتے رہے. اور وہ کون سی آیت ہے؟ الف لام میم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. اس آیت کو پڑھ پڑھ کے ساری رات وہ روتے رہے اور اس کے اندر غور و فکر کرتے رہے. پھر چوتھا علاج ذکر کیا الاکثار من النوافل والصدقات، کہ نفلی عبادات اور صدقات کی کثرت کرنا یہ بھی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور اس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. ایک شخص حاضر ہوا، اس نے اپنے دل کی سختی کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح علی راس الیتیم واطعم المسکین. فرمایا اگر تیرا دل سخت ہے اور تو اسے نرم اور گداز کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر. حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا، اس سے تیرا سخت دل نرم ہو جائے گا اور تجھے درد و گداز کی دولت اور سوز نصیب ہو جائے گا. تو یہ جو نفلی صدقات ہیں، یہ جو چیریٹی ہے، یہ جو دکھی انسانیت کی خدمت ہے، اس سے بھی مردہ دلوں کو زندگی ملتی. اور چھٹا علاج یہ فرمایا صحبت الصالحین، کہ جب انسان صالحین اور اولیاء کی صحبت میں آ کے بیٹھتا ہے اور ان کی زیارت کرتا ہے تو اس زیارت اور صحبت کی برکت سے بھی انسان کے سخت دل کو نرمی عطا کر دی جاتی ہے، گداز عطا کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں فرماتے ہیں نظرۃ الی عاص للہ تحبط عمل سنہ. ایک گناہگار اور فاسق و فاجر کے چہرے پہ نظر ڈالنا، اس سے عمل ضائع ہوتے ہیں. وَنَظْرَةٌ إِلَىٰ وَلِيِّ اللَّهِ تُنَوِّرُ الْقَلْبِ، اور اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھنا یہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس سے انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. تو حضرات محترم، یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ دعا مانگی جائے اور مباح شہوتوں میں کمی کی جائے اور صالحین کی صحبت میں بیٹھا جائے تاکہ ہمارے سخت دلوں کو نرمی نصیب ہو اور گداز نصیب ہو اور ہماری آنکھوں کو آنسوؤں کی نعمت نصیب ہو. رمضان المبارک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور آئندہ جمعہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہوگا. آئیں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان آنے والے مہینوں میں خیرات و برکات اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.